مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين، يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. कुछ दिन के लिए वही रुक गई। कितने दिन के लिए रुकी ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं 2 महीने, कुछ लोग कहते हैं 2 साल, लेकिन इसकी दलील हमें नहीं मिलती। लेकिन कुछ अरसे के बाद यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ये और 5 आयतें जो नाज़िल हुई के बाद कुछ दिन तक वही रुक गई। अल्लाह ताला की तरफ से वही नहीं आई। इस पॉज को फतरतुल वही कहा जाता है ना, पॉज ऑफ वही, वही का रुकना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिक्स्ड इमोशन यानी वो कंफ्यूज रहते कि वही तो उतरी और ये बातें अल्लाह की तरफ से बताई गई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अब वही रुक गई। आप सल्लल्लाहु एक परेशानी की हालत में फतरतुल वही के दौरान कभी चट्टान से कूदने की कोशिश करते तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और उनको रोकते। अब नेक्स्ट टाइम आफ्टर फतरतुल वही एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे, आसमान से जोरदार आवाज आई। आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर मुड़कर देखा तो क्या वही सेम फरिश्ता जहाँ गारे हिरा में आए थे, एक कुर्सी पर मुअल्लक सस्पेंडेड जमीन और आसमान के बीच लटके हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर घबरा गए और कहा मुझे ढांप दो, मुझे ढांप दो। फिर उसके बाद दूसरी वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कपड़ा ओढ़ने वाले, कुम फअंज़िर, उठो, अब तो मत, बहुत काम करना है। वरब्बक फकब्बिर, अब हुब्ल नहीं, लात नहीं, उज़्ज़ा नहीं, मुर्शद नहीं, वली नहीं, मुजाविर नहीं, अहले कुबूर नहीं,
صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اب فرشتوں کا آنا جانا ہے، کیونکہ اب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی تک چھوڑ دو، ظاہری اور باطنی دونوں گندگی چھوڑ دو، پاک صاف رہا کرو، بتوں کی گندگی، شرک کی گندگی اور معاشرے میں جو گندگی ہے اس کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَمْنُنْ وَاسْتَكْثِرْ، اور نہ تم احسان کرو، تم زیادتی حاصل کرو، یعنی اب جو لوگوں پر تم کو احسان کرنا ہے وہ کرتے رہو اور اس کے ریٹرن کی کوئی امید نہ کرو، کوئی امید مت رکھو لوگوں سے، تمہیں الٹا مشکلیں آنے والی ہیں، تمہیں الٹا مصیبتیں فیس کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا کرو؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوسری وحی تھی۔ وحی کا اترنا آسان نہیں تھا، وحی کا اترنا آسان نہیں تھا، کیونکہ قرآن میں خود آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن پہاڑ کے اوپر اترتی تو وہ بھی دب گیا ہوتا اور پھٹ گیا ہوتا اللہ کے ڈر سے۔ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری، وہ اتنی تکلیف دہ کیفیت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ایک بار زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں یا پھر ان کے ران کے اوپر آپ اپنا سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، جب آپ کے اوپر وحی اتری تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ ایک بار ایک اونٹنی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہی اتری، اونٹنی وہ بوجھ برداشت نہ کر سکی اور بیٹھ گئی۔ ایسی تکلیف دہ کیفیت ہوتی جب وہی اترتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا تم فانذر، اب اٹھو اور خبردار کرو لوگوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے دعوت یعنی کھانے پینے کی دعوت نہیں، جب دعوت کی بات آتی ہے ہم سمجھتے ہیں بریانی، کباب، میٹھے، یہ دعوت۔ اصل دعوت ہوتی ہے دین کے طرف بلانا، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ تو یہ دین کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، سب سے پہلے قریبی لوگوں کو، پھر دوسرا سب سے پہلے قریبی لوگوں کو اور سیکرٹ کالنگ، دوسرا کھلی دعوت دی، تیسرا مکے سے باہر انہوں نے دعوت دی، فرسٹ سے لے کر تھرڈ نبوت تک۔ ٹھیک ہے، فرسٹ سے لے کر تھرڈ نبوت تک پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سری تبلیغ کی، یعنی سیکرٹ کالنگ ٹوورڈ اسلام۔ کیونکہ مکے کا ماحول کیسا تھا یہ ہم نے کل لیا، مکہ ایک ریلیجیس سینٹر تھا جہاں پر لوگ دور دور سے آتے، طواف کرتے، عمرہ کرتے، حج کرتے۔ مکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ لوگ آتے، عبادت کرتے، عمرہ کرتے، حج کرتے، لیکن ساتھ ساتھ میں بت پرستی بھی کرتے، بتوں کے نام پہ بھی چڑھاوے چڑھائے جاتے، بتوں کے نام پہ بھی ذبح ہوتا۔ تو اٹ واز ناٹ ایزی کہ اچانک آپ کہیں کہ بتوں کی عبادت مت کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ بات بالکل سمپل سی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمپل سی بات لوگوں کو بتائی۔ ان دا بگننگ ایک بات یہ تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت مت کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ بتوں کی عبادت مت کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایک سمپل سی بات کہی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت بلاؤ، صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ لیکن ہم کفار مکہ سے کچھ الگ نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کی پناہ مانگتے ہیں، تو ہم اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر کی بلا ٹالنے کے لیے کل فلق
اور नाक के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन मिर्ची, भिलावा, हल्दी, अंडे के ऊपर भरोसा करते हैं। सिंपल सी बात है बहनों, ये मिर्ची, भिलावा, हल्दी, अंडे से जो है कोई बला टलने वाली नहीं है। अल्लाह की पनाह मांगो। कुल और नास, फलक और नास के ऊपर भरोसा करो, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। ये दूसरी चीजें हमें कोई मुश्किल, परेशानी, गम से नहीं बचा सकती है। दूसरी बात, कयामत पर यकीन और आखिरत पर यकीन कि हमें एक दिन जी उठना है और अल्लाह के सामने अपने अमाल प्रेजेंट करना है, तो हर एक्शन, हर अमल से पहले ये सोचना है कि अल्लाह मुझसे राजी होगा या अल्लाह मुझसे नाराज होगा। आज ये सिंपल सी बात हमें समझना है, आज ये सिंपल सी बात हमें समझना है। क्या ये सवाल हमें अपने आप से करना है कि क्या एवरी एक्शन एंड डीड से पहले हम अपने आप से ये सवाल करते हैं कि अल्लाह मुझसे राजी होगा या अल्लाह मुझसे नाराज होगा? क्या ये एक्शन और ये अमल को लेकर मैं अल्लाह के सामने एक दिन खड़ी हो पाऊंगी? दिस इज आखिरत पर ईमान होना। सिर्फ जहन में एक बार ये बात रख लेना, हाँ क़यामत आने वाली है, पता नहीं कब आएगी, दिस इज नॉट आखिरत पर ईमान। आखिरत पर ईमान जब होगा जब मैं ये सोचूंगी कि इस अमल के साथ मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो सकती हूँ या नहीं हो सकती हूँ, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तीसरा, नफ्स का तज़किया। जो गुनाह, जो सूद, जो कत्ल, जो तमाम बुराइयां हैं, उसको छोड़ना है और सही काम करना है। तो आज हमें भी यही सोचना है, जो जिना सिर्फ जिस्म का नहीं होता, आँखों का भी जिना होता है, कान का भी जिना होता है, मुंह का भी जिना होता है। घंटों घंटों बैठना, पहले तो एक जमाना था जिना के लिए कुफारे मक्का को झंडे वाली औरतों के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज जिना हमारे घर में है, हमारी गोद में है। कुछ की साइट किए गंदी फिल्में नजर आती हैं। अगर मैं ये करूंगी, अगर ये देखने से पहले जहन में और दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि ये करके मैं अल्लाह के सामने किस मुंह से खड़ी रहूंगी, तो फिर आखिरत पे कोई ईमान नहीं है। झूठ, माँ बाप के साथ बुरा सलूक करना, सूद खाना, क्या क्या गुनाह नहीं हम करते हैं। क्या करने से पहले एक दफा सोचते हैं कि अल्लाह के सामने मैं इसके साथ कैसे खड़ी रहूंगी? अगर नहीं सोचते तो कोई आखिरत पे हमारा ईमान नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजों के लिए बेसिकली बुलाया। एक, अल्लाह को छोड़कर किसी को मत बुलाओ, किसी की इबादत मत करो। दूसरा, कयामत के और आखिरत के ऊपर यकीन रखो कि एक दिन वहाँ हाजिर होना है, ये अमाल लेकर तुम क्या सूरत लेकर जाओगे। तीसरा, जो बुराइयां हैं उसको छोड़ दो। तो सबसे पहले ईमान लाने वाले औरतों में आप खुद की बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके घर में जो गुलाम थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की तरह मानते, ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर अली बिन अबी तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन हुए, अबी तालिब के बेटे थे, लेकिन अबी तालिब का कुछ फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप अपने घर लाए और आपकी सरपरस्ती और आपकी परवरिश में थे। चौथा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत क्लोज और इंटीमेट फ्रेंड थे, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। तो 4 लोग ऐसे थे जो सबसे पहले ईमान लाने वाले थे। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 4 लोग सबसे पहले ईमान लेकर आए। इनके अलावा
ایک اور انسان ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، پہلے ایمان لانے والوں میں سے، جن کا ذکر ہم یہاں بھول نہیں سکتے۔ ورقہ بن نوفل، ان کا ذکر ہم یہاں نہیں بھول سکتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت اچھی حالت میں تھے۔ یہ اشارتاً یہ تھا کہ اللہ کا رحم اور کرم آپ کے اوپر ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بہت ویلدی بزنس مین تھے، لوگ ان کے گھر آتے جاتے، تو جس کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانفیڈنس میں لے پاتے وہ ان کو لیتے اور دین کی دعوت انہوں نے شروع کر دی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے بہت سارے لوگ تھے، جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے۔ یہ سری تبلیغ کے نتیجے میں تقریباً 40 لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہ 3 سال فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ نبوت جس میں سری تبلیغ سیکرٹ کالنگ ٹوورڈ اسلام چلا، اس میں تقریباً 40 لوگ ایمان لے کر آئے۔ دھیرے دھیرے آپ کی بات لوگوں میں عام ہونے لگی، قریش کو بھی پتا چلا، لیکن ان لوگوں نے پہلے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا۔ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، وہ کر رہا ہے لیکن کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ڈیورنگ سری تبلیغ، ڈیورنگ دا سیکرٹ کالنگ ٹوورڈ اسلام، وہ لوگ نماز پڑھتے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کو نماز اور وضو کا طریقہ سکھایا۔ 5 وقت کی نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، 5 وقت کی نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، 5 وقت کی نماز تو معراج کی رات فرض ہوئی تھی، 5 وقت کی نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ لوگ لیکن چھپکے چھپکے فجر اور عصر کی نماز پڑھتے، 2 رکعتیں پڑھتے۔ اب 3 سال، 1 نبوت سے لے کر 3 نبوت تک سری تبلیغ چلی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ شعراء آیت نمبر 214، This is in 4th نبوت، سورہ شعراء آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور خبردار کرو اپنے کنبے قبیلے والوں کو جو قرابت دار ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری تبلیغ یعنی اوپن کالنگ ٹوورڈ اسلام شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خرابت داروں، اپنے کنبے والوں کو بلایا اور تقریباً 45 لوگوں کو بلایا اور کہا اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد مناف، سب لوگوں کو پہلے بلایا اور پھر اللہ کی خوب حمد، تعریف، ثنا اچھی طرح سے اچھے انداز میں پیش کیا، بہت ہی خلوص سے کہا، اور اللہ جو ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کی قسم کھا کر بتلاتا ہوں، میں تمہارے لیے خاص طور سے اور تمام انسانوں میں عام طور سے اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو۔ میں نے کہا کہ جیسے ہم سوتے ہیں اسی طرح مر جائیں گے، اور جیسے سو کر اٹھتے ہیں اسی طرح اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے، اور کہا کہ تم اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو، اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، اور پھر یا تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ سب نے آرام سے بات سنی سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب وہی چچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر
غلام آزاد کیا تھا، وہ بہت بے چین ہوا. ابو طالب نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، ہمیشہ آپ کو سپورٹ کریں گے، لوگوں سے آپ کو بچائیں گے، لیکن عبد المطلب کا دین ہم نہیں چھوڑیں گے. ابو لہب نے کہا اللہ کی قسم یہ تو بہت بری بات ہے، تو بہت بری بات تم نے کی ہے، ہمیں اسے ابھی روکنا چاہیے. یعنی وہاں پر تو ان کے کنبے قبیلے کے قریب کے لوگ تھے. ابو لہب نے کہا ہمیں اسے ابھی روکنا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی اور باہر کا روکے. لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ابو طالب کی طرف سے ایشورنس مل گیا تھا کہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے، مدد کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر گئے. یہ صفا پہاڑی پر جا کر اوپنلی جو بات کی، دس واز دا فرسٹ پبلک ٹاک آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت کا رواج یہ تھا کہ کوئی بھی ایمرجنسی اگر آتی یا کوئی بھی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ جب کرنا ہوتا تو لوگ صفا پہاڑی پر جاتے اور لوگوں کو اکٹھا کرتے، کلیکٹ کرتے اور امپورٹنٹ بات بتاتے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، صفا پہاڑی پر گئے اور لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ اب شاید کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے یا پھر کوئی پریشانی کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کر کے کہا، ایک ایک قبیلے کا نام لیا اور کہا اے بنی فہر، اے بنی ابی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، سب کو ایک ایک کو نام سے بلایا. اب ابو لہب بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ میں امین، امانت دار، سچے، ان کا اچھے اخلاق مشہور تھے. تو آپ نے کہا کہ اگر میں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے گھاٹی میں گھڑ سواروں کی ٹولی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے گھاٹی میں گھڑ سواروں کی ٹولی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، آپ جو بات کہیں گے ہم آپ کی بات کو سچا سمجھیں گے، آپ کی بات پر یقین کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں عذاب سے پہلے تمہارے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں عذاب سے پہلے تمہارے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی اور کہا یہی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور شرک کو چھوڑ دو، اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں، میں اللہ کے سوائے کسی کی بات نہیں مانوں گی، اپنی خواہش کی بھی نہیں، اپنی نفس کی بھی نہیں. محمد اور رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتی ہوں اور اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاروں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے صرف اسی طریقے سے زندگی گزاروں گی. دس از لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی اور کہا یہی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. اگر ہمیں دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں ہم، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خواہش رکھتے ہیں ہم، تو ہمیں کسی کو اپنا الہ نہیں بنانا ہے. الہ یعنی صرف رب اور خدا نہیں، بلکہ ہم اپنی خواہش کو بھی اپنا الہ مانتے ہیں. یعنی اللہ کے حکم کے اگینسٹ کسی کی بھی بات ہم مانتے ہیں، چاہے مرشد ہو، کوئی پیر ہو، کوئی امام ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، یا پھر شوہر ہو. چھوٹا سا اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. اس میں ہمارا شوہر کہتا ہے کہ تم اپنی آئی بروز کو پلک کرو اور شیو کرو یا پھر تھریڈ کرو، اس کے بال اکھاڑو. اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو اپنے بہوؤں کو کے بال اکھاڑتی ہے اس کے اوپر لعنت ہے. اللہ کے اور اللہ کے رسول کے خلاف
اگر ہم اپنے شوہر کی یا کسی اور کی یا اپنی خواہش کی اپنی نفس کی بات مانتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ہم شریک ٹھہراتے ہیں کسی اور کے حکم کو. چھوٹا سا اگزامپل, بے پردگی سے اگر ہم پھرتے ہیں اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہم چلے گئے, یہاں پہ اپنی مرضی کو ہم نے اللہ کے حکم کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا, تو اس سے نہ دنیا کی کامیابی حاصل ہوگی نہ آخرت کی کامیابی. فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد, ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد, ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد, ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد, ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. ممکن نہیں مجھ سے ہو بیاں شان محمد, جبریل امی رہتے تھے دربان محمد, ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد. امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی, جو پاس تھا سب کر دیا قربان محمد, ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد, ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. اسلام کی